السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں اسٹڈی کر رہے تھے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا جی مثالی سربراہ خاندان کے طور پر، مثالی سربراہ ریاست کے طور پر، مثالی سربراہ سپہ سالار کے طور پر، اور اب جو ہے نا وہ چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات کے فائنینشیل سیکٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور ہمیں جو ہے نا اسٹیٹ کا اور نارمل گھر کا ایک پرائیویٹ انڈیویجول اور کلیکٹیو جو ہے نا وہ فائنینشیل سرکل فائنینشیل میٹر کیسے چلانے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ. ان کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں. کافی ساری اس میں ٹیکنیکل ٹرمز آئیں گی، آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، پین پنسل ہاتھ میں رکھیں. ہر چیز کی ڈیٹیل آپ میں لکھواؤں گا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ڈیٹیلز الگ ان کے لیے میں سیپریٹ نوٹس کے لیے میں نے شیٹ کھولی ہوئی ہے، وہاں پہ میں آپ کو لکھ کے وہاں پہ سمجھاؤں گا. آپ نے بس لکھتے جانے ان چیزوں کو سمجھتے جانا، آپ کے بہت کام آئیں گی، اور پیپر میں بھی آپ کو ایز این ایکسٹرا مٹیریل چیزیں بہت ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے. تو دھیان سے سمجھیے گا. تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے لیکچر، لیکن آئی گارنٹی یو اٹس ورتھ واچنگ، کیونکہ اس طریقے کے ڈیٹیل کے ساتھ، اس طریقے کے ایکسپلینیشنس کے ساتھ، کراس ریفرنسنگ کے ساتھ، اور ڈیٹیل جو ہے نا انالیسس کے ساتھ، اسلام تعظمی کے فرسٹ ایئر کے یا کوئی بھی کتابیں جو میں کروا رہا ہوں ابھی تک، وہ یوٹیوب پہ کہیں پہ موجود نہیں ملیں گے. آپ کو ملیں گے ابھی تو بہت ہی مائنر سے سمپل سی ریڈنگ ہوگی تو ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس موو کا فائدہ اٹھائیں جہاں تک ہو سکتا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات. اچھا جی. معاشی جو ہوتا ہے نا لفظ، ٹھیک ہے، یہ معاشی ہوتا ہے پیسے سے ریلیٹڈ، پیسے سے متعلق. اسلام کے معاشی اصول، ٹھیک ہے نا، کہ اسلام فائنینشلی آپ کو کن اصولوں کا پابند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام کے فائنینشیل رولز کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے پیسے کا استعمال کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کس طرح کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے یا کرنا ہے. ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسلام کے رولز کے مطابق کیا ہے. سوری. اچھا جی. تو اسلام جو ہے نا وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے. اچھا پڑھتے جی. اسلام جس طرح اخلاقی، معاشرتی اور روحانی معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اخلاقی آپ کے اخلاق سے ریلیٹڈ ہے، معاشرتی معاشرے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اور روحانی خدا سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح معاشرت یعنی پیسے سے متعلق بنیادی اصول و قوانین بھی وضع کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کو بتایا پاک زندگی معیشت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، کور کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھیلاؤ یا گھیراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشی نظام کا بنیادی مقصد انسان کی فلاح و بہبود ہے، انسان کی ترقی. ٹھیک ہے. جو فلاح ہوتی ہے نا، فلاح وہ ایسی ترقی ہوتی ہے جو لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے. یعنی آپ ایک شخص کو 5,000 روپیہ دے دو، وہ اپنا خرچہ خرچہ پورا کر لے گا اور پھر وہیں پہ کھڑا ہوگا. آپ ایک شخص کو ایک جاب پہ لگوا دو، وہ بندہ ہر مہینے پیسے کمائے گا، آپ کے پیسے واپس بھی کرے گا، آپ کا احسان مند بھی ہوگا، 10 سال بعد ایک اچھی پوزیشن پہ سٹینڈ کر رہا ہوگا. تو جب آپ نے کسی کو کام پہ لگایا، کوئی سکل اس کی یوز میں لائے ہو، تو وہ جو ہے فلاح ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. ویسے آپ نے کسی کی مدد کیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی مدد ہوتی ہے، ہو گئی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے، لانگ ٹرم بینیفٹس دیکھ کے، لانگ ٹرم ترقی دیکھ کے، لانگ ٹرم گولز دیکھ کے. لیکن ہم شارٹ ٹرم چیزیں دیکھ کے تو ہم کام کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں 2 دن بعد ہی فائدہ، 3 دن بعد ہی فائدہ، ہفتے بعد ہی فائدہ. ٹھیک ہے جی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی اصول وضع فرمائے، ان میں سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ساری کائنات کا رازق اللہ تعالیٰ ہے. معاشرے کا ہر فرد یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جس قسم کی چاہے جائز معاشی سرگرمی اختیار کر سکتا ہے. معاشی سرگرمی پیسہ کمانے کا طریقہ، اور اپنی استعداد یعنی کیپیسٹی، ہمت کہہ سکتے ہو آپ، اور قابلیت یعنی ہنر بندی، کتنا ہنر ہے اس کے اندر.
کے مطابق رزق کما سکتا ہے۔ البتہ ان معاشی سرگرمیوں میں شریعت کی قائم کردہ حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے حصول کے لیے دوسروں کے استحصال سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود، ذخیرہ اندوزی کہتا ہے جو لوگ چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل جو ہے نا وہ پورے ملک میں سے جو ہے نا وہ چینی غائب کر لی گئی اور ایک جگہ پہ اسٹور کر لی گئی۔ جب چینی کی شارٹیج ہوئی، لوگوں کو چینی چاہیے تھی، تو 2000 روپے کی چینی لے کے ساری اسٹور کی اور 10,000 کی بعد میں بیچی۔ ٹھیک ہے، ذخیرہ اندوزی، سٹے بازی، ٹھیک ہے، سٹے بازی، جوا لگانا، رشوت لینا، رشوت دینا جیسی صورتوں کی مکمل نفی فرمائی ہے، منع فرمایا۔ ٹھیک ہے نا۔ اسلام میں آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں، آپ نے جنرل اصول دیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ کاروبار کے جو بنیادی اصول ہے نا، وہ آپ نے بس فالو کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ چیز حرام نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں دھوکہ نہ ہو، اور تیسرا سود نہ انوالو ہو۔ اگر یہ تین چیزیں کسی کاروبار میں نہیں ہیں آپ کے، تو آپ کا کاروبار پرفیکٹلی حلال ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ حرام چیز نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، اور سود انوالو نہ ہو، تو آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کوئی بھی کاروبار اٹھانا ہے اور ان چیزوں پہ لگا لیں، اگر تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کا کاروبار پرفیکٹ طریقے سے حلال ہے۔ یہی چیز اللہ نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ دوسروں کا استحصال یعنی دھوکہ بازی، سود بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے نا۔ سٹے بازی اور رشوت جیسی صورتوں کی مکمل نفی فرمائی، حرام چیزیں بھی آ گئی۔ اسلام کا معاشی نظام اخلاقی ادار پر مبنی ہے، جو نہ تو رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا داری چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے۔ ایسا ٹائم جب ایک بندہ جو ہے نا وہ دنیا داری چھوڑ دیتا ہے، پیسہ کمانا چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے پہ امپورٹنس نہیں دیتا، گھر والوں کو نہیں دیتا، بیوی بچوں کو نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں نے صرف رب کی پرستش کرنی ہے، رب کی طرف ہی جانا ہے، میں نے وہی کام کرنا ہے، میں نے کما کے گھر نہیں لا کے دینا، اور میں نے جو ہے نا گھر نہیں چلانا، میرے بچے مرتے ہیں بھوکے تو مرے، ٹھیک ہے، بیوی مرتی ہے تو مرے، گھر والے جو ہے میرے ماں باپ مرتے تو مرے، میں نے صرف خدا کی پوجا کرنی ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، اگر ہے تو وہ لوگوں نے خود سے بنائی گئی، اور نہ ہی خاص مادہ پرستانہ ذہنیت پیدا کرتا ہے۔ مادہ پرستانہ ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ ادھر چلتے ہیں۔ مادہ پرستانہ ذہنیت، سوری، مادہ پرستانہ ذہنیت، مادہ پرستانہ ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ مادہ پرست ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیزوں کے بارے میں، چیزوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ ٹھیک ہوگا نا۔ چیزوں کی پوجا کرنا۔ اب آپ نے چیز سمجھ ہے کہ پوجا جا آپ کس چیز کی کرتے ہو، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور ساری زندگی آپ کوشش بھی کس چیز کے لیے کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ زندگی کی ساری جتنی کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ امپورٹنٹ چیز کے لیے۔ تو جب آپ دنیا کی چیزوں کو امپورٹنس دینا اتنی شروع کرتے ہو کہ آپ پوجا کی حد تک چلے جاتے ہو، آپ کی زندگی کی جو کوشش ہے، جو عبادت ہے، جو تعلق ہے، جو آپ کا لین دین ہے، ٹھیک ہے نا، نیز آپ کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی خدا انوالو نہیں ہے، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی علم، کوئی کتاب، کوئی تعلیم موجود نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف کس چیز لیے ہو رہا ہے؟ دنیا کی چیزوں کے لیے۔ ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں چیزیں موجود ہیں وہ کیا ہے؟ مادہ چیزیں ہیں، مٹیریل چیزیں، جن کو آپ ہیئر ٹچ فیل اور ٹیسٹ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ ان کو مادہ چیزیں کہتے ہیں۔ تو آپ مادہ پرست ہو جاتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ مادے کی پوجا یعنی ساری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز مادے کو بنا لیتے ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیسہ کمانے ساری زندگی ہے، پیسہ ہی کمانا ہے، پیسے کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مادہ پرست نہیں ہونا، پیسہ کمانا ہے۔ سر حضرت عثمان نے بھی تھوڑا نہیں کمایا، لیکن مادہ پرست نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اسلام مادہ پرستی سے منع کرتا ہے کہ نہ ہی آپ نے مادہ پرست ہو جانا ہے کہ خدا کو بھول جانا ہے، اور نہ ہی اس کے اپوزٹ پہ چیز آتی ہے رہبانیت، کہ آپ ہر وقت خدا کی طرف ہو جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اور دنیا داری چھوڑ دو۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ بھی چیز غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام نے ایسی رہبانیت والی کوئی بھی تعلیم نہیں دی۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہے کہ ایک طرف ہمیشہ کے لیے آپ خدا کے ہو جاؤ اور دنیا داری چھوڑ دو۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اپنے
فرائض میں کوتاہی کرو. اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، نہ یہ تعلیم دی ہے اور نہ مادہ پرستانہ رہب ذہنیت دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اسلام نہ تو رحمانیت کی تعلیم دیتا ہے، نہ ہی مادہ پرستانہ ذہنیت پیدا کرتا ہے کہ انسان مال و دولت کمانے کی سرگرمیوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش کر دے، بھلا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشی نظام قائم فرمایا جس کی بنیاد تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈر پر، اثار کہتے ہیں کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، سخاوت، ڈونیٹ کرنا، ٹھیک ہو گیا نا، صدقہ کرنا، چیزیں شیئر کرنا، خیر خواہی، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا. گردش دولت، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، عدل، احسان اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون پر رکھی گئی ہے. گردش دولت کیا ہوتی ہے؟ گردش دولت، گردش کہتے ہیں ریوالو کرنا، گھومنا، چیزوں کا گھومنا. ٹھیک ہو گیا نا. تو گردش دولت کیا ہوتی ہے کہ اسلام کہتا ہے جتنے لوگ جو ہے نا وہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اگر ان کی مال کا ایک مخصوص رقم جو ہے وہ مخصوص رقم ہے ان کے پاس اور اس کو پڑے ہوئے 1 سال گزر گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ 2.5% جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا نا. تو امیر آدمی جو کمائی کر رہا ہے اور اچھی کمائی کر رہا ہے، اس کے جو ہے نا وہ مال میں سے اتنے پیسے کاٹ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کی طرف جو غریب ہے، ٹھیک ہے نا، تو ادھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پیسے سے اسکل سیکھتے ہیں، اسکل سیکھ کے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کا لگایا ہوا پیسہ ریوالو کر کے غریبوں کے ہاتھوں میں، ان کی زندگی بہتر بنا کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں واپس آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو ہے نا دولت ساری کی ساری ریوالو کر رہی ہے. اس بندے نے اپنا 2.5% زکوٰۃ دی، وہ غریب کو ملی، غریب نے اسکل سیکھا اور یہاں پہ جاب اپلائی کی، اس کی جاب لگ گئی، اب اس غریب کو سیلری بھی ملتی رہے گی اور ایک اور آدمی بڑھ جانے کی وجہ سے اس کا جو ہے پروفٹ بھی انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہی کمائی جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے، گردش دولت. یہ بھی اسلام کے بنیادی کانسیپٹ ہے. اچھا جی، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، پیسے میں، کاروبار میں، ٹھیک ہو گیا نا، کمائی میں، پروفٹ میں 2.5% زکوٰۃ جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، وہ جو ہے نا پورے مال کا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی تب جب اس مال کو پڑے ہوئے 1 سال گزر گیا ہو. خمس، خمس کہتے ہیں 5واں حصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی، جنگ میں جب مال غنیمت آتا تھا تو مال غنیمت میں سے جو ہے نا 5واں حصہ وہ نکال لیا جاتا تھا. یہ 5واں حصہ جو ہوتا ہے نا وہ غربا، مساکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے گھر جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا نا. تو آج بھی خمس نکالتے ہیں لوگ خود چیزوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جو ہے نا صرف جنگی چیزوں کے لیے خمس نکلتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نا باقی کاروبار میں بھی نکلتا ہے، ہر جگہ میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے خمس نکالنے کے لیے نکالنا ہے، یہ ایک صدقے والی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ آپ کی مرضی ہے. 5واں حصہ فطرانہ. عید کی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، پہلے دینے والا صدقہ. ٹھیک ہو گیا جی. صدقہ و خیرات، میراث کی تقسیم یعنی وراثت کی تقسیم، مال غنیمت کی تقسیم، مال فیع، ایسا مال جو بغیر لڑائی قربانی وغیرہ گردش دولت کی مختلف صورتیں، تاکہ ارتکاز دولت، دولت کا اکٹھا ہونا، ارتکاز کہتے ہیں اکٹھا ہونا. ارتکاز دولت نہ ہو، اس پر عمل پیرا ہو کر مثالی اور فلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے. ذرائع معاش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرائع معاش پیسہ کمانے کے طریقے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود تجارت فرمائی، یاد رکھنا ہے، بلکہ اپنے صحابہ کرام اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی. ارشاد نبی سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. حدیث یاد رکھنی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کے لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی بنا پر ہوا۔ زراعت بھی کسب حلال، حلال کمانا، کسب کہتے ہیں کمانا، کسب حلال کا جائز ذریعہ ہے۔ انصار مدینہ کے اکثریت زراعت کے پیشے سے وابستہ تھی، دین اسلام نے کھیتی باڑی کرنے اور پھل اور درخت لگانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھائے تو وہ اس کا صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ حلال رزق کمانے کا ایک ذریعہ ہنر مندی ہے، ٹھیک ہے، جس شخص پر تجارت کے لیے سرمایہ نہ ہو وہ ہنر مندی سے کام لے کر حلال اور جائز روزی کما سکتا ہے۔ ہنر مندی کا ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی کام آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو اس کام کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل مجھے جو ہے نا وہ ویب ڈیزائننگ آتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، تو میرے پاس ہنر ہے کہ مجھے ویب ڈیزائننگ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جس نے ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے وہ میرے پاس آئے گا اور میں ان کو ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دوں گا، اور ساتھ جو ہے وہ پیمنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو ہنر مندی سے کام لے کر اچھا جی، اس کو چھوڑ دیں۔ ہنر مندی سے کام لے کر حلال اور جائز روزی کما سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کوئی تجارت بھی نہیں لگی، اس میں کوئی سرمایہ بھی نہیں لگا، انویسٹمنٹ بھی لگی، آپ نے صرف ہنر سیکھا اور پھر کام آنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی ہنر مندی سے زرے بناتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ داؤد علیہ السلام ایسے نبی ہیں، ان کا یہ معجزہ تھا کہ جن کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، ٹھیک ہے نا، لوہے کو اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے مسل دیتے تھے اور اس سے جو ہے نا وہ لوہے کی زرہ بناتے تھے جو لوگ جنگ میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ بیچ کے اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے ہیں، بڑھئی کارپینٹر کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والا۔ جائز ذرائع کو اختیار کر کے رزق کمانے سے نہ صرف حلال رزق حاصل ہوتا ہے بلکہ افراد معاشرہ یعنی معاشرے کے افراد کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ گویا ہنر مندی فرد کی ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشی فلاح و بہبود کا بھی باعث بنتی ہے۔ ناجائز ذرائع معاش سے اجتناب، ناجائز کہتے ہیں حرام ذرائع معاش پیسے کمانے کے طریقے، اجتناب بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ معاشی نظام کا نمایاں ترین اصول ناجائز ذرائع سے اجتناب ہے۔ اس زمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتکاز دولت کی مذمت کرتے ہوئے اس سے اجتناب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارتکاز دولت سے مراد کیا ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے، کہ دولت کا مخصوص طبقے یا چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہونا ہے اور دوسروں تک اس کے فوائد کا نہ پہنچنا۔ قرآن مجید میں ایسے شخص کو دردناک عذاب کو مستحق قرار دیا گیا ہے جو دولت کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور معاشرے کو اس کے فوائد سے محروم رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیے۔ اس سے اگلی آیات ہے، آیت نمبر 35 ہے، کہ قیامت والے دن ان کے جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیٹھیں، ٹھیک ہے، اور ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، یہاں ہمیں نشان لگائے جائیں گے اس سونے کے جو ہم لوگ جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ اجناس، کھانے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، روزمرہ جو ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے، دیگر اشیاء ضروریہ کو مہنگا دام و فروخت کرنے کے لیے جمع کر کے رکھنا ذخیرہ دوزی کہلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا چینی بھی اجناس میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ قرآن میں سود کو صریحاً یعنی مکمل طور پر حرام قرار دیتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سودی نظام سے معاشرے میں عدم مساوات یعنی برابری کم ہوتی ہے اور معاشی ظلم بڑھتا ہے، پیسے کے ریلیٹڈ ظلم ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ کیوں؟ لوگ مجبوری میں مقروض ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ اور خیانت سے بھی منع فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ملاوٹ دھوکہ دہی کی ایک شکل ہے جس سے خریدار کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ آپ جو ہے نا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی لکھ سکتے ہو کہ وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے
اور ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے کی مذمت فرمائی ہے. بددیانت شخص کو دین کو ناقابل اعتبار اور خیانت کو منافقی کی نشانی قرار دیا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کی پیروی سے معاشرے میں غربت اور استحصال کسی کا حق مارنا کا خاتمہ ہوتا ہے. لوگوں کے معاشی حقوق محفوظ ہوتے ہیں. دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوتی ہے. غریب طبقے کو معاشی تحفظ حاصل ہوتا ہے. امیر اور غریب کے مابین فاصلہ کم ہوتا ہے. کاروبار میں شفافیت بڑھتی ہے اور معاشرے میں بدامنی کی جگہ خوشحالی اور سکون آتا ہے. لے جی آسان چیپٹر تھا. ٹیکنیکل ٹرمز تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اب ہم ذرا ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں. آپ ایم سی کیوز ذرا پاز کر کے سولو کریں پھر میں بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں. اچھا جی, اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ ساری کائنات کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ٹینشن نہیں لینی. انصار مدینہ کی اکثریت کا پیشہ کیا تھا؟ زراعت تھا. اسلام نے منع کیا کس چیز سے؟ تجارت کا بھی کہا ہے, گلا بانی, ماہی گیری, ذخیرہ دوزی سے. ارتکاز دولت سے مراد ہے دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے سود کو. اچھا جی, اسلامی معاشی نظام کے کوئی سے دو اصول بیان کریں. ٹھیک ہے نا. سود نہیں ہونا چاہیے, دو نمبری نہیں ہونا چاہیے, کسی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے, راضی کا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. ارتکاز دولت معاشی نظام میں بگاڑ کا سبب ہے کیونکہ دولت ایک ہاتھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ ان سے مجبوری میں فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ لوگ جو ہے نا وہ قرضے دیتے ہیں اور قرضوں میں لوگ ڈوب کے مجبوری میں پھنس جاتے ہیں. کھیتی باڑی سے متعلق اسلامی تعلیمات تحریر کریں. ٹھیک ہے نا, کہ قرآن مجید میں اس کی بیشتر احکامات ہے. کھیتی باڑی کے ریلیٹڈ یہاں پہ ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ والے, جو کہ مسلمان درخت لگائے یا کوئی کھیت اگاتا ہے تو اس پہ کوئی پرندہ انسان یا جانور کھائے تو وہ اس کا صدقہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا جی, آگے. اسلام میں سود کی مذمت. سود کھانے والے, سود کا کاروبار کرنے والے کے خلاف اللہ اور اس کا رسول کا اعلان جنگ ہے. اسلام کی معاشی تعلیمات پر عمل کرنے کے دو فوائد: کاروبار میں برکت, غربت اور استحصال کا خاتمہ. معاشی حقوق محفوظ ہوتے ہیں, منصفانہ تقسیم ہوتی ہے, معاشی تحفظ حاصل ہوتا ہے, امیر اور غریب کے مابین فاصلہ کم ہوتا ہے, کاروبار میں شخصی شفافیت بڑھتی ہے اور معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے. لو جی, یہ آپ کے شارٹ کوشچن بھی ہو گئے. تھوڑا سا ٹیکنیکل چیپٹر تھا. اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں لگا تو ضرور کامنٹ کر کے بتائیں. آپ کو اس کا جواب لازمی ملے گا. جواب نہ ملا تو آپ کو شارٹ ویڈیو میں اس کی پوری کی پوری ویڈیو ایکسپلینیشن مل جائے گی. میں ملتا ہوں آپ سے اگلے باب میں. بھی آپ کا باب 4 چیپٹر کا تھا, یہ بھی ختم ہو گیا. میں ملتا ہوں آپ سے اگلے باب میں. ٹل دین, اللہ حافظ.